أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم تجوید میں آیت نمبر 42 سے 46 تک کریں گے اور انہی آیت کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے، اور پھر تفسیر میں جو ہماری لاسٹ ویک کی ایک آیت رہ گئی تھی وہ، اور آج کی آیات کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین حق ادا کرنے والا بنائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. و ہونٹ گول ہوں گے، اذ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، قالت الملائکۃ، قا میں قاف اور الف دونوں موٹے ہوں گے، ملا میں مد کریں گے، یا مریم، مر را ہیوی ہوگا کیونکہ را سے پہلے والے حرف پر فتحہ زبر آ رہی ہے. ان اللہ اصطفاکی، ان پہ نون غنہ ہو رہا ہے، اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور ہس ہس نہیں پڑھنا، ہس سواد موٹا ہوگا. تو اگین موٹے حروف میں سے ہے، ہیوی لیٹرز میں سے ہے، تو ہم اس کو موٹا کریں گے. و کی وا میں ہون گول ہوں گے، تو میں ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ہیوی ہوگا. حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. 7 حروف ہیں، 7 لیٹرز ہیں جن کو ہم ہمیشہ ہی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. وَاسْطَفَاكِ، وَاسْطَفَاكِ عَلَى، عین حروف حلقی میں سے ہے، نساء العالمین، نساء میں سین میں سٹی والی آواز ہوگی، نساء عین حروف حلقی میں سے ہے، عالمین یا مدہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر مد عارض للسکون بھی ہوگی. نسائی میں کون سی مد ہو رہی ہے بتائیں گے؟ جی الحمدللہ، افرا کا سب سے پہلے آنسر آیا. اللہ تعالیٰ بہت علم میں برکت دے. نسائی یعنی مد متصل ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ہی الف مدہ اور حمزہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو جب محل مد اور سبب مد اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی ورڈ کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں متصل، اتصال، جڑی ہوئی. یا مقنوتی، یا را ہیوی ہوگا، موق قاف پہ قلقلہ ہوگا اور وہ ہیوی موٹا کر کے بھی پڑھیں گے ہم. نوتی یا مدہ ہو رہا ہے، یا اگر ہم یا مریم بول کر اس کے بعد اکیلا الگ سے اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھیں گے اقنوتی، اق لگائیں گے یعنی حمزہ پر ہم ضمہ لگائیں گے. لربکی، را کو ہیوی پڑھیں گے. وسجودی، سین میں سیٹی والی آواز ہوگی اور اینڈ پر یا مدہ ہوگی. یا مدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر یا کسرہ آ جائے تو ہم اس یا کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر ہم لمبا نہیں کریں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی، بڑی مسٹیک ہے. تو وسجودی لمبا ہوگا، ورکعی، را کو موٹا پڑھیں گے، کعی، مع الراکعین، مع عین حروف حلقی میں سے را کو موٹا پڑھنا ہے، را کی عین، عین حروف حلقی میں سے، اور ایسے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تو اکثر پڑھتے ہوئے جو مسٹیک ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھا جاتا ہے وسجودی ورکعی مع الراکعین، تو وسجودی ورکعی مع الراکعین. ذالک
दाल को हम नरमी से पढ़ेंगे। मिन अंबाई, मिन पे कौन सा रूल हो रहा है? मिन पर जी बिल्कुल इजहार हो रहा है। और अगर मैं पूछूं अम्बा तो उस पे क्या हो रहा है? इक़लाब हो रहा है। तो हमने नून की आवाज को वाज़िया पढ़ना है, और चूंकि आगे नून के बाद बा आ रहा है बा में, तो उसमें हमने नून की आवाज को मीम से बदल देना है, इक़लाब करना है। जिससे मैंने पहले भी बताया था, कल्ब से है उल्ट उल्ट पुल्ट करना, बदल देना, चेंज करना। तो हम इसमें इक़लाब में नून की साउंड को मीम से बदल देते हैं। लिखा हुआ नून है, लेकिन छोटी सी मीम भी आपको नजर आएगी लिखी हुई, तो क्या होता है कि हम उसे बदल देते हैं। इल गौइबी, इल गौइबी, गौई या लीन हो रही है। नू ही, नू में वाव मद्दा हो रहा है, ही में या मद्दा हो रहा है। ही को हमने लास्ट वाले ही को ज्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि सिर्फ वो कसरा है, जेर है, लंबा नहीं होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे नू ही इलैक, इलई पे या लीन हो रही है। और जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर कौन सी मद होगी? कोई मद होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल किरण, मदे लीन होगी। चूंकि हम जब वक्फ कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या आ रहा है? लीन वाला रूल आ रहा है। जब अलिफ हो या मद आ रही हो लास्ट से पहले, जैसे कि पिछली आयत में देखें, मार वाकिईन, वक्फ किया, आखिरी हर्फ क्या है? नून, जिसको हमने जज्म दे दिया। उससे पहले क्या आ रहा है? या मद आ रही है, और दो सुकून इकट्ठे हो गए हैं, तो वो मद आरिद लिल सुकून होती है। और अगर अलिफ और या मद्दा की बजाय लीन आ जाए, जिस तरह के यहाँ पर आ रहा है इलई में, या लीन हो रहा है आखिरी वाली हर्फ से पहले, तो हम उसको मदे लीन कहते हैं फिर। और उसको भी हमने वैसे ही लंबा करके पढ़ना होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं इलैक वमा, अलिफ मद्दा, कुंत, इख्फा हो रहा है, लदैहिम, दई या लीन है, इज दाल को नरमी से पढ़ना है, युल्कूना, कौफ मोटा और वाव मद्दा, अक़लमहुम, अक़ कौफ पे हम कलकला करेंगे, अय्युहुम यकफुलु मरियम, वमा, अलिफ मद्दा, कुंत, ये हम कर चुके हैं इसको पहले भी, लदैहिम, इज दाल को नरमी से, यख्तस्विमून, तस्वी, तो यख, ख हैवी, स्वाद हैवी, यख तस्वीमून। अगली आयत देखें, आयत नंबर 45, इज़ क़ालतिल मलाइकतु, इस दाल को नरमी से पढ़ना है, कौफ और अलिफ दोनों को मोटा पढ़ेंगे, मलाइकतु, या मरियमु इन्नल्लाह, नून पर गुन्ना करेंगे और इसमें जलाला के लाम को मोटा पढ़ेंगे। युबश्शिरू की, रॉ हैवी होगा इसमें, बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु, मिन में नून वाजिया पढ़ा जाएगा, हुस, सीन सीटी वाली आवाज होगी, मिन हुस्मुहुल मसीहु, मसीह में या मद्दा होगी, आई सब नु मरियम, आई या मद्दा, सब बा पे कलकला होगा, नु मरियम, वजीहा फिद दुनिया, व जी या मद्दा हो रही है। हाँ में नून की आवाज को हम छुपाएंगे। कौन सा रूल होगा ये? इख्फा होगा, बिल्कुल इख्फा करेंगे। और फिर दुनिया, दुनिया भी कौन सा रूल हो रहा है? असल तो टेस्ट आपका अब है ना। दुनिया में नून साकिन पे कौन सा रूल हो रहा है? जी कोमल, माशाल्लाह, पहले भी किसी ने शायद आंसर किया है, मैं देख नहीं सकी। इजहार मुतलक हो रहा है। इजहार मुतलक यानी देखने में ये इदगाम का रूल है, नून साकिन के बाद या आ रहा है, लेकिन नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून अगर एक ही लफ्ज के अंदर आ जाए, तो वो फिर क्या होता है? इदगाम नहीं रहता, बल्कि वो इजहार मुतलक हो जाता है।
اور اس میں ہم نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھتے ہیں. اور یہ ورڈ دنیا، اور ایسے ہی یہ 4 ورڈ ہیں. جی بالکل. الدنیا قنوان سنوان بنیان، یہ 4 لفظ ہیں جن پر کہ اظہار مطلق ہوتا ہے. الحمدللہ. والآخرتی، واو میں گول ہوں گے، آخرتی، ومن المقربین، قاف موٹا را ہیوی، بین اگین مد عارض وقفی، ویکلم الناس نون غنہ الف مدہ سیٹی والی آواز، فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، وکہلا و ادغام غنہ ہوگا، من الصاد کو موٹا پڑھیں گے، صالحین حروف حلقی اور مد عارض وقفی. اب ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے آیہ نمبر 42 سے. وَإِذْ اور جب، قالت کہا یا کہنے لگی، قال میل کے لیے ہوتا ہے، میسکولن ہوتا ہے، اور قالت فیمینن یعنی عورت کے لیے، آخر میں تا لگ جاتا ہے، تا سکون کے ساتھ لگتا ہے، قالت ہوتا ہے. چونکہ آگے جزم آ رہی ہے، آگے ملانا ہے، اس لیے اس کو ہم نے کسرہ دے دی ہے، یعنی زیر کے ساتھ قالتل آ گیا ہے. تو قالت جو سپریشن میں قالتی لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ قال اور تا سکون کے ساتھ ہے، لیکن ہم جب ملا رہے ہیں تو ہم اس کو تا کسرہ کے ساتھ کر دیں گے. الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان بے شک اللہ اللہ نے استوفا کی چن لیا تجھے، سوات واو اس کا روٹ ورڈ ہے، کی آخر میں پروناؤن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم، تمہیں، تجھے. فیمینن کے لیے کاف کے نیچے زیر آتی ہے، اور میسکولن کے لیے یعنی میل کے لیے اوپر زبر آتی ہے. وَطَہَّرَكِ، طَہَّرَ اس کا روٹ ورڈ ہے، طہارہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، طہارت پاکیزگی، اور پاک کیا کی تجھے، وَاصْطَفَاكِ اور چن لیا، سوات فا واو سیم ورڈ جو اوپر ہم نے دیکھا، اور چن لیا تجھے، علی اوپر، نسائی عورتوں پر، نون سین واو حقوق نسواں آپ نے سن رکھا ہوگا، اور نسوانی آواز یعنی جو عورتوں کی آواز ہے اس کے لیے نسوانی آواز کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اسی یعنی نساء سے ہی یہ سارے ورڈز ڈیرائیو ہیں. تو نون سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے. العالمین تمام جہان کی، عالم اور عالم دونوں میں فرق ہے. اچھا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہان. عالم کیا ہوتا ہے؟ علم والا. تو فتحہ اور کسرہ زبر اور زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، اور یا نون جمع کی نشانی ہے، تو تمام جہاں کی. یا مریم اے مریم، اقنوتی ہمیشہ اطاعت کر، فعل امر ہے، اسی وجہ سے شروع میں حمزہ آ رہا ہے اور پہلا لفظ پھر وہ ساکن ہے. تو اقنوتی اصل میں یہ تھا، جب پیچھے سے ملے گا تو یا مر یا مق نوتی ہو جائے گا. ہمیشہ اطاعت کر، اطاعت میں ہمیشگی اور خشوع کے لیے قنوت کا لفظ آتا ہے. لی ربک لی کے لیے، رب رب کی تیرے یعنی اپنے رب کے لیے، وسجودی اور سجدہ کر، یہ بھی فعل امر ہے، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. آخر میں جو یا ہے یہ بھی فعل امر کی نشاندہی کے لیے ہے، اس کا مطلب میں نہیں ہے. جس طرح ہم آخر میں یا لگاتے ہیں، جیسا میں نے بتایا تھا کتابی میری کتاب، وہ ہوتے ہیں ناؤن، ناؤن کے ساتھ یا لگ رہا ہوتا ہے. یہاں پر یہ یا کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ فعل کے ساتھ لگ رہا ہے. اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سیکھیں گے، ابھی میں اس کے ڈیپ اس میں نہیں جا رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ یا فعل امر کی نشانی کے طور پر ہی آپ سمجھ لیں کہ ہے، اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے اور اس یا اینڈ پر آیا ہوا ہے. وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے.
واقع فاعل کی وزن پر ہے، یعنی جس طرح فاعل کام کرنے والا، ویسے ہی واقع رکوع کرنے والا، تو 7 رکوع کرنے والوں کے، ذالک یہ، من انبائی کچھ خبریں ہیں، نون با حمزہ نبا سے ہے، نبوت بھی اسی سے ہے، نبوت میں بھی کیا ہوتا ہے، نبی بھی کیا ہوتا ہے جو کہ خبر لے کر آتا ہے، تو انبا کچھ خبریں ہیں، الغیبی غیب کی، نوحی ہم وہی کرتے ہیں، نون ہم کے لیے ہے، فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی ہے، ہاں آخر میں پروناؤن ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ 3 کا کمبینیشن ہے، اور درمیان میں وحی ہے، تو نوحی ہم وہی کرتے ہیں اسے، الی کا آپ کی طرف، یہاں پر جو اس سے ہے یہ نیچے آیا ہوا ہے تو یہ مسٹیک ہے، اسے اوپر آئے گا، نوحی ہم وہی کرتے ہیں اس سے، الی کا طرف آپ کے، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، لدیہم لدی پاس، ہم ان کے، اذ جب، یلقون القا سے ہے، القا یلقی القا یعنی ڈالنا، وہ ڈال رہے تھے، لقی اس کا روٹ ورڈ ہے، اقلامہم قلم اپنی، اقلام قاف لام میم قلم کی جمع ہے، ہم پروناؤن ہے، غائب مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو غائب ہے مذکر ہے اور جمع ہے، ایہم ایو کون، ہم ان میں سے، ایہم کون ان میں سے، یکفلو وہ کفالت کرے گا، یکفلو میں ہی کفلا کفالت پتہ چل رہا ہے لفظ سے ہی، مریم مریم کی، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کانا کانو کون یکن سارے اسی روٹ ورڈ سے ہیں، لدیہم پاس ان کے، اس جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، یا وہ پریزنٹ فیوچر کی نشانی ہے، فعل مضارع کی، واؤ نون آخر میں جمع کے لیے ہے، اور روٹ ورڈ میں تا ایکسٹرا ہے، بیچ میں درمیان میں خاص صاد میم، خصم لڑائی کو کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا، یعنی وہ جھگڑ رہے تھے، اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، یہ سارے ورڈز ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے میں ان سے ایسے ہی گزر گئی ہوں، بکلمتن ایک کلمے کی، کامن ناؤن ہے، تنوین آ رہی ہے اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، من سے، ہو اس کی، یعنی اس کی طرف یا اس سے یا اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، نام ہوگا اس کا، اسم نام کو کہتے ہیں، ویسے اسم جو ہے وہ بہت جامع ورڈ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی لقب، کنیت، نام، نک نیم، یعنی سب کچھ اسم کے انڈر آ جاتے ہیں، جب ہم اسم لیتے ہیں تو اس میں وہ سب کچھ داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ لقب ہے، چاہے کنیت ہے، چاہے کوئی کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی رکھا گیا، جس طرح پیار سے رکھ لیا جائے کوئی، تو کچھ بھی ہو وہ سارے کے سارے اسم کے انڈر ہی آتے ہیں، المسیح مسیح، میم سین ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہن واو جیم ہا وجہ بہت مرتبے والا، وجیح وجیح جاہ، مال و جاہ آپ نے سن رکھا ہوگا، یعنی بہت مال اور وہ جاہ ہوتا ہے، یعنی شرف ہونا، بلند مرتبہ ہونا، قدر و منزلت والا ہونا، معزز ہونا، سردار کے لیے، یعنی جاہ و جلال جس کو کہتے ہیں، روب اور وقار والا ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، وجیہن بہت مرتبے والا، فی الدنیا دنیا میں، دال نون وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، دنو دنو قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی قریب، ادنا کم تر، دونوں دنیا سے دونوں میننگ نکلتے ہیں، جو قریب تر ہے، دنو ہوتا ہے قریب، یعنی جو قریب ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور دور کیا ہے، آخرت، آخرہ، آخرت آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی، تو دنیا اور آخرہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، ایسے ہی ادنا ہے یعنی کم تر ہے دنیا اللہ کے نزدیک آخرت کی نسبت، والآخرتی اور آخرت میں، اور من سے، المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا،
قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، المقرب بین۔ وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا، یا فعل مضارع کی نشانی ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، کلم کلام سے ہے، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الناسا لوگوں سے، نون واو سین کے روٹ ورڈ کے ساتھ یہ پراپر ناؤن ہے، فی المہدی مہد پنگوڑے میں، مہد ماں کی گود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد پنگوڑا یعنی بالکل بچہ ایک جو ایک بستر کے لیے بھی اسپیشلی یوز ہوتا ہے، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں، کاف ہا لام کہولت کی عمر، پختہ عمر، متوسط عمر، اسپیشلی 31 سے 40 ایئرس کے درمیان کو جو ہے وہ یہ کہولت کی عمر کہا جاتا ہے، جس میں انسان کی عقلی طور پر وہ پختہ ہوتا ہے، اور کچھ کے نزدیک 41 سے 50 کے درمیان بھی آتا ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور سے، الصالح الفاعل کے وزن پہ ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، الصالحین یعنی صالح لوگوں میں سے۔ تفسیر دیکھیں گے، لاسٹ ٹائم کی تفسیر میں آیہ نمبر 41 تھی، قال رب اجعل لی آیہ، کون کہہ رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام۔ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ جب مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے دیکھے، رزق دیکھا، تو سوچا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، اللہ نے اس کو یہ دے دیے جس میں کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو اپنی کنڈیشن یاد آ گئی کہ میں بوڑھا باند، بالکل بوڑھا، بڑھاپے میں، اور سورہ مریم میں ذکر آتا ہے جس طرح ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بال جو ہیں وہ یعنی سفید ہو گئے، جل گئے، ختم ہو گئے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، کوئی کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یا اللہ تو وہ کر سکتا ہے نا۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، کسی کا واقعہ یا کسی کا کچھ دیکھ کر انسان اپنے سے جب ریلیٹ کر کے اس کو سوچتا ہے تو اس کو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، اور انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہی تب ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے کہتا ہے شکر الحمدللہ میرے پاس یہ تو ہے نا۔ وہ مشہور واقعہ ہے شیخ سعدی کا، کہ ایک دفعہ وہ مسجد سے باہر نکلے اور ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو اس پر افسوس کر رہے تھے کہ پاس سے ایک شخص گزرا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک دم سے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ نہیں الحمدللہ میرے پاس پاؤں تو ہیں، جوتی نہیں ہے تو کیا ہوا۔ تو بہت دفعہ ہم بہت ساری اپنے پاس ہونے والی نعمتیں، چیزیں، ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، ہاں جو نہیں ہے اس پر ہم بہت روتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں، بہت شکوے کرتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ اگر کسی کو دیکھ کر اللہ میری جو اصلاح کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی میرے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، کہ کوئی بات میں نے سنی، جیسے ہم قرآن پڑھے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کبھی نہیں کہوں گی کہ کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو سٹوری، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت ایسا جواب ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ میں سے اکثریت نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے میری باتیں ہی پتہ چل گئی اور ذکر ہو رہی ہیں، حالانکہ مجھے آپ میں سے کسی کی زندگی کا کچھ نہیں پتا، کسی کا کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، اور میں جو بول رہی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے بلوا رہا ہے، اور سب سے پہلے میرے اپنے کان سنتے ہیں، یعنی وہ باتیں جب میں بول رہی ہوتی ہوں نا، تو بولتے ہوئے ایک دم سے میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اچھا یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ تو سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے، کہ ہاں واقعی میں اس چیز کو سوچ رہی تھی اور اس کا آنسر تو اللہ نے میرے منہ سے اس طرح نکلوایا ہے۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے، انسان ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان جگہوں کے ساتھ تعلق۔ زکریا علیہ السلام ہیکل میں موجود ہیں، مریم کے پاس موجود ہیں، ویسے انوائرمنٹ میں موجود ہیں، تو ان کو وہاں پر پھر ویسے ہی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک تو پھر نبوت ملی ہوئی ہے، پھر اس میں فوراً انہوں نے ویژولائز کیا کہ اچھا ایسے وہ ہو گیا تو میرا بھی تو ایسا معاملہ ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ بہت ساری چیزیں ناممکن ہوتی ہیں جس کے لیے ہم دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ رب تو وہ ہے کہ جو کہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے. ممکن کو کر دینا تو انسان بھی کر لیتا ہے، مخلوق بھی کر لیتی ہے. اصل تو خالق کی یہ خوبی ہے کہ جو ناممکن ہے اس کو بھی وہ ممکن کر دیتا ہے. جو کہیں سے پاسبل نظر نہیں آ رہا وہ بھی مانگ کر انسان کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور رب تعالیٰ اس وقت نہ عطا کرے، اس کے اثرات بعد میں ضرور لے کر آتا ہے. تو انہوں نے کہا جب ساری دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے، واقعی تمہارا اللہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. انسان تھے، ایموشنز تھے. یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء بھی انسان تھے، ان کی بھی فیلنگز تھیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. کچھ مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیا کوئی ایسی سمٹم ہو جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ اچھا مجھے یہ ملنے والا ہے، بچہ آنے والا ہے. تو کیا کہا گیا؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. کہا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں تم کلام کرو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اشارے سے کلام کرو گے 3 دن تک. بولنا کم تاکہ اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے، کلام ختم. کیونکہ جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں نا اتنا ہی ذکر کم ہو جاتا ہے. جتنا ہم لوگوں کے کراؤڈ میں رہتے ہیں اور محفلوں میں، پارٹیز میں اور ان سب چیزوں میں رہتے ہیں، اتنا ہماری باتیں نت نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اصل ذکر اور وہ جو کیفیت ہے وہ نہیں آتی. تو جتنا زیادہ باتیں ہوں گی اتنا ہی ذکر کم ہوگا. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نعمت مل رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ، اور تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت. تو ایک تو یہ ہمیں اس سے بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ کی کوئی نعمت اسپیشلی ملے تو اس پر دنیا کے دھوم دھڑکے ہم کیسے خوشی مناتے ہیں، شور شرابہ اور کھانے پینے، کچھ پھر ناچ گانے اور چیزوں میں سب میں پڑ جاتے ہیں. تو اتنی بڑی نعمت ملنے جا رہی ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے. کیا ہونے لگا ہے؟ آواز بند اور ذکر شروع. ابن ابی حاتم کہتے ہیں اگر ترک تسبیح یعنی تسبیح کو چھوڑنے کی کہ کوئی حقدار ہوتے تو وہ زکریا علیہ السلام ہوتے، کیونکہ ان کی زبان ہی بند کر دی گئی تھی. وہ بول نہیں سکتے تھے 3 دن کے لیے. 3 دن بول نہیں سکتے ہیں، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو صبح اور شام کے وقت. تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، بہت ہی خوش نصیب خوش قسمت شخص ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دیتے. ایک شخص آیا اور پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت سارے کام ہیں، بہت مشکل، کچھ بس ایک آسان سا کام کوئی بتا دیں جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، میری بخشش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سکو تو اتنا کرو کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تر، گیلا. جب ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان کیسی رہتی ہے؟ گیلی. جب ہم بند سو جاتے ہیں یا کچھ دیر نہ بولیں تو ہمارا خشک ہو جاتا ہے نا اندر سے گلا. یعنی اس سے زبان تر رہے. کوئی مشکل کام ہے؟ اتنا آسان کام ہے. میں صفائی کر رہی ہوں، میں سالن بنا رہی ہوں، میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، میں لیٹی ہوئی ہوں، میں کچھ اور کر رہی ہوں، میں کہیں پر کچھ بھی کر رہی ہوں اور میرا ذہن اور میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا بہت فضیلت کا ہے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے. جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جنت میں درخت لگتے ہیں، بے شمار اجر کا باعث ہے ان تسبیحات کی. تو ویسے ہی بہت زیادہ اجر ہے، اور اسپیشلی
جس طرح ہم دیکھیں کہ ایک تو ہے اکیلے میں ذکر کرنا، اور ایک ہے پھر مجلس میں بھی ذکر کرنا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا تھا، کوئی دوستی مانگی، کوئی فرینڈشپ مانگی، تو کیا کہا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یا اللہ ہارون علیہ السلام دے دے تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا ذکر بہت کثرت سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ آج کی اس کلاس میں اسپیشلی اس حدیث کو ضرور نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا خزانہ آپ کو ملنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سے بہترین ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں سے بہتر ہے. سب کچھ کہہ دیا. انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور معاذ بن جبل نے بیان کیا ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں. جو میں نے اوپر حدیث بیان کی ہے، یہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو. جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو. تو صحابہ کرام نے پوچھا جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقات، جہاں پہ ذکر کی مجالس ہوں، مل کر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جیسے کہ ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو اگر میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میں زندہ ہوں، اور اگر نہیں تو پھر سب کچھ ختم. امام مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے. مفردون سبقت لے گئے. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول مفردون کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے، سب سے آگے نکل گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو روزے میں ذکر کی فضیلت، نماز میں اللہ کا ذکر، حج میں ذکر، تسبیحات، ہر ایک چیز میں اللہ کے جو وہ ذکر ہے وہ غالب ہے. سب سے بہترین حج کس کو قرار دیا گیا؟ جس میں سب سے زیادہ نیکی کی گئی ہو، زیادہ تکبیرات پڑھی گئی ہوں. تو اللہ کا ذکر جب بھی کوئی نعمت ملے تب تو اس کی اہمیت اور ہی بڑھ جاتی ہے. اور معمول میں بھی اگر اللہ کسی بندے کو چن لے، اس کو اپنے کام کے لیے، اس کو کوئی نعمت عطا کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ تب تو اور زیادہ فرض بن جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر بجا لانا ہے. اور اس کے علاوہ روٹین میں بھی میں نے اپنی عادت ڈالنی ہے. رمضان آنے والا ہے اور پہلے سے پریکٹس کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو مشاہدہ کیا ہوگا، جب آخری وقت ہوتا ہے انسان اپنے کانشیس میں نہیں رہتا، وہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ دنیا میں وہ کثرت سے کرتا ہوتا تھا. جو گالیاں دیتا تھا وہ گالیاں ہی دے رہا ہوتا ہے آخری وقت میں، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا. جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو نماز کی ہی فکر ہوتی ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں کسی طرح نماز پڑھوا دو. جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تم جس طرح اس دنیا میں رہتے ہو تم ویسے ہی تمہاری موت ہوگی. اس چیز کا میں بہت دفعہ ذکر کر چکی ہوں. جیسے میرا دن ہوتا ہے، زیادہ چانسز کیا ہے میری ڈیتھ کس وقت ہوگی، جس میں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے. اب پورے دن میں سے
جو 60 70 80% جو میں دن میں کام کر رہی ہوں، میری موت کے چانسز زیادہ وہی ہیں کہ میرا وہی والا ٹائم ہوگا جب میری موت آئے گی. جو میں 20% بھی، 10% 5% اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گزار رہی ہوں، تو اتنے زیادہ چانسز کم ہو گئے میری اس والے ٹائم پہ ڈیتھ ہونے کے. میری ڈیتھ کس ٹائم پر ہوگی؟ جو کہ میرا اکثریت میں کرنے والا کام ہے، جس میں میرا وقت گزرتا ہے. جیسے تم رہتے ہو ویسے ہی تمہاری موت ہوگی، اور جیسے تمہاری موت ہوگی کل قیامت کے دن تم ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو چلے گئے، اور وہ ویسے ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ہمارے لیے سبق، اللہ کی کثرت سے تلاوت، اللہ کی کثرت سے تلاوت، کانشیسلی سوچ کر. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ نند نے یہ کہہ دیا اور ساس نے فلاں وقت میں یہ کہہ دیا، اور شوہر کو تو میری سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اور اس کو تو میری فیلنگز کا خیال ہی نہیں ہے، اور بچے وہ تو قدر ہی نہیں ان کو میری، اتنا میں نے ان کے لیے کیا، اتنا میں کرتی ہوں. تو یہ سارے خیالات پھر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. پھر انسان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک ذکر کو پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اور اس کا دل سکون پاتا جاتا ہے. آیت نمبر 42 دیکھیں. وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا تجھے، وطہرکی، اور پاک کیا تجھے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا تجھے تمام جہان کی عورتوں پر. چن لیا، منتخب کر لیا، ترجیح دے دی. اور پاک کیا یعنی برے اخلاق سے، برائیوں سے، مردوں کے چھوئے جانے سے، تمام چیزوں سے بچا لیا. اور چن لیا تجھے تمام جہان کی عورتوں پر. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل لوگ گزرے، لیکن عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اسپیشلی وہ چنی گئیں اور وہ کامل ہوئیں. اور اسی طرح سے ہمیں دوسری روایات میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ملتا ہے. اسپیشلی مریم بنت عمران کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، فرعون کے ساتھ سخت ترین، جو کہ دین اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا، جس کی ساری رایا اس کی وجہ سے پریشان تھی، ان کو وہ تکلیفیں دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا. یہ ایک بہت بڑی اس کی مثال ہے. اس شخص کی زوجیت میں ایک عورت دین اسلام پر قائم ہو اور ہر تکلیف کو برداشت کر جائے اور دین پہ جمی رہے، ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. اور یہ سبق ہے کہ چاہے کچھ بھی حالات ہوں، کیسا بھی شوہر ہو، اپنے دین پر کمپرومائز نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنے کا کہ کہاں تک کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، حالات کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں تک کتنا ہو سکتا ہے. یہ جو ہم اس پر کہتے ہیں میرا شوہر نہیں مانتا، وہ نہیں اجازت دیتا، اور ہم کہہ کے آرام مزے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس پر ہماری معافی ہو جائے گی. مجھ سے میری کوشش، میری تڑپ، میرا سب کچھ دیکھا جائے گا. رب تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں. تو وہ اسپیشلی چنی گئی اس وجہ سے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، چن لیا تمہیں، منتخب کر لیا، اسپیشل قرار دیا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ جب اللہ کسی کو بلند عہدہ دے اور چن لے اور اس سے اپنے دین کی خدمت لے تو اس پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ اور زیادہ رب تعالیٰ کے سامنے جھکنا. قنوت، سجدہ، رکوع سب عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، کہ بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے جھک کر اللہ سے مانگنا، اس کا شکر ادا کرنا. اگر اللہ کسی بندے کو کسی اہم کام کے لیے چن لے تو اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف وہ اور زیادہ متوجہ ہو، اس کا شکر ادا کرے،
اس کے پورا کرنے میں اللہ سے مدد مانگے اور اس کی ادائیگی پر صبر کریں۔ یہاں پر جو ذکر ہے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں عورتوں کے بعد جماعت نماز کا بھی علماء دلیل نکالتے ہیں، دیتے ہیں۔ اسپیشلی کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت نماز با جماعت میں شامل ہو۔ اور اسی طرح سے وسجودی، سجدے کا ذکر پہلے آیا ہے، تو سجدے کو رکوع سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ سجدے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے انسان، تو جب کسی کا مقام بلند ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے اور جھک جانا ہے۔ جس درخت پر جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے۔ تو جب مجھے کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے، مجھے اللہ تعالیٰ کلاس لینے کی توفیق دے، مجھے پڑھنے کی توفیق دے، تو مجھے غرور اور عجب سے بچنا ہے۔ اتنا سا بھی نہ کہ میں تو ہر دفعہ گروپ لیتی ہوں اور فلاں پتہ نہیں کیوں اتنی چھٹیاں کرتی رہتی ہے، اور میں نے تو ہمیشہ یاد کیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس تو ہر وقت بہانے ہی ہوتے ہیں، باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی نیکی کا موقع مجھے ملا ہے تو اور زیادہ ہمبل اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ میں تو کبھی آج تک فجر نہیں چھوڑی، پتہ نہیں لوگ کیسے نہیں اٹھتے ہیں، اور مجھ سے تو دوپٹہ نہیں اترتا ہے، پتہ نہیں کیسی اتار کے پھری ہوتی ہیں۔ مجھ سے تو یہ ناخن اتنے بڑے نہیں رکھے جاتے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا مقام ملے، نیکی کی توفیق ملے، اتنا ہی ہمبل ہونا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تیری ہی توفیق کے ساتھ میں یہ کر پائی ہوں اور کر رہی ہوں۔ جو میں کر رہی ہوں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں توفیق مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی نیکی کو کرنے کی توفیق، کسی برائی سے بچنے کی توفیق نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔ اگر میں تہجد میں اٹھ سکتی ہوں، اگر میں روزے رکھ سکتی ہوں، اگر میں نوافل پڑھ سکتی ہوں، تو یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اس میں اتنا ہی شکر بجا لانا ہے، اتنا ہی شکر کرنا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے مریم ہمیشہ اطاعت کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اور آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمے، کیسے ڈال رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ جب ان کو مریم علیہ السلام کی بلند مرتبے کا پتہ چلا تو آپس میں وہ سب جھگڑا کرنے لگے کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کون یہ اجر کا کام اپنے ذمے لے گا۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غیب کی خبریں موجود نہیں تھی، آپ وہاں نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں پر میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گی، اس والی آیت کو کمپلیٹ کرتے ساتھ ہی 2-3 منٹ اور اوپر لوں گی تاکہ ہم اس والی کو کمپلیٹ کر لیں۔ یہاں پر بہت اہم بات ہے جس کا ذکر تفسیر القرآن الکریم میں حافظ عبدالسلام بن محمد کی ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ میں اس کو وہاں سے ہی ایسے ہی پڑھنا چاہوں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے کلاس۔ اس آیت سے 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہوئے۔ پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انہیں غیب کی خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا۔ حاضر ناظر پھر تو موجود ہی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر جو اس وقت کے زکریا علیہ السلام تھے، ان کو قرآن اندازی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی۔ جب وہ قرآن ڈال کے سوچیں، وہ تو غیب کا ان کو علم ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر بھی پتہ ہے کس نے کفالت کرنی، کیا کرنا ہے۔ چوتھا یہ کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرے کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، قرے کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الشہادات یعنی گواہی کے اعتبار سے اس باب میں باندھا ہے مشکل معاملات میں قرآن اندازی کا بیان،
اور اس میں کئی احادیث لائے ہیں۔ بعض لوگوں نے قرے کو جوا قرار دیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ جوا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس مقصد کے لیے قرآن اندازی کی جائے یا قرعہ ڈالا جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو یہ قرآن نہیں بلکہ فال نکالنا ہے، اور یہ حرام ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں کہوں کہ اچھا میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اور اسپیشلی یعنی فرائض اور ان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے ایسا، یہ تو ویسے ہی فروعی معاملات میں ہوتی ہے قرآن اندازی۔ تو قرآن اندازی کب کی جاتی ہے؟ جب ایک ہی سارے ایک طرح کی اہلیت رکھتے ہیں، سب کا ایک جیسا حق ہے، اور اس میں سے ایک کا ڈسین کرنے کی کون کرے، تو اس میں قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ اور ففتھ ون، پانچواں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت نہ موجود تھے، نہ اسے جانتے تھے، آپ کو وحی الہی کے ذریعے سے اس واقعے کے بارے میں بتایا جانا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے، سچا رسول ہونے کی دلیل ہے، کہ آپ نہ اس دور میں تھے، نہ اس وقت تھے، نہ آپ کو پتا تھا، اور اللہ نے آپ کو بتایا، اور آپ یہود و نصارہ کے سامنے ان کے واقعات ہی ان کو سنا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، جس کا انہوں نے پھر بھی بغض اور حسد کرتے ہوئے انکار کیا۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 45 اور 46 کو ہم نیکسٹ ٹائم کی آیات کے ساتھ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔